Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Madani Memorial presents lecture series by Mufti Muhammad Saeed Khan Sahib. Before we continue with the lecture, please allow us to briefly introduce Mufti Muhammad Saeed Khan. Mufti Sahib completed his formal education at Darul Uloom Talim ul Quran University, Rawalpindi, and Madaniya University, Lahore. Mufti Sahib's teachers, to name a few, were great ulamas like Hazrat Maulana Hamid Mia Sahib, Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, Maulana Khan Muhammad, Damat Barakatuhum. Mufti Sahib was granted Khilafat successorship by Hazrat Maulana Ali Mia Nadwi, Rahmatullah Alayh, to continue his works. By invitation, Mufti Sahib has been visiting the West and delivering lectures on tafsir, translation, interpretation, and meanings of the Holy Quran, Siratul Nabi, the life and character of Prophet Muhammad, peace be upon him, and many others. A complete list of all his works can be downloaded or ordered from Seerat.net, that is SEERAT.net. Without further delay, please allow us to introduce excerpts from Seerat.net. ایک بچے نے جو ایک کالج میں فزکس کے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا اور اپنے خط کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بھی بھیجی، ڈیٹیلڈ مارک شیٹ، تاکہ اسے دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ وہ فزکس میں، طبیعیات میں بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت اچھے نمبر انہوں نے لیے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے 3 بڑے صفحات پر مشتمل خط میں کہ میں نے فزکس کو جتنا بھی پڑھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کائنات نیچرل لاز ہیں، ان کے مطابق چل رہی ہے اور اللہ تعالی کا وجود نہیں ہے. اور پھر جس گھرانے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں نماز اور اسلامی شعائر بہت پابندی سے ادا کیے جاتے ہیں، اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالی نہیں ہے اور ہمیں ان نمازوں کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اور وہ مجھے بار بار تلقین کرتے ہیں کہ جملے میں ادا نہ کروں. پھر انہوں نے کچھ چیزیں سنوا دیں، اور اب ان چیزوں کو سننے کے بعد جو آدمی بول رہا تھا، اس خط کے ذریعے براہ راست اس سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی کے ہونے کی کیا دلیل ہے. تو یہ ایسا خط ملا کہ اس کا جواب دینا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس بچے سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے اور ان کے علم اور تحقیق نے فزکس کی دنیا میں پورے عالم پر جو احسان کیا، ان میں ایک سر آئزک نیوٹن تھے. یقیناً آپ نے ان کے لاز پڑھے ہیں اور یقیناً آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، اور اتنا زیادہ علم اللہ تعالی نے انہیں دیا تھا کہ انہوں نے اپنے اس علم کے ذریعے یہ حساب لگا لیا کہ ہماری موجودہ دنیا سن 2060 میں ختم ہو جائے گی، یعنی نیکسٹ ایئر جو آ رہا ہے وہ 2010 ہے، اور مزید 50 ایئرز، اور آج سے اگر ملا لیں تو 51 ایئرز کے بعد اس دنیا کا وجود نہیں ہوگا. جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ قیامت کے حادثے اور بھونچال سے مر جائے گا، اور جس کی عمر آج 20 سال ہے، نیوٹن نے جو حساب کیا انہوں نے بتایا کہ 20,060 میں وہ اگر 70-72 برس کا ہو جائے گا، 71 برس کا، تو وہ مر جائے گا. سر آئزک نیوٹن کی یہ تحریر، ان کی وفات ہوئی ہے 1727 میں. یقیناً اس سے پہلے کا یہ ان کا گرامی نامہ یا خط ہے، اور انہوں نے جو بھی لاز تھے ان کے، اس کے مطابق یہ چیزیں تحریر کی، اور کلاسیکل لاز آف گریوٹی اینڈ موشن کے تحت انہوں نے یہ بتایا
کہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن اگر کی جائے تو یہ دنیا 2060 تک ختم ہو جائے گی۔ یہ خط اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اب بھی یروشلم میں موجود ہے، ہیبریو یونیورسٹی میں نیوٹنز سیکرٹس جو ہیں وہاں پر یہ خط رکھا ہوا ہے، اور ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اور اس وقت یہ اخبارات میں خبر آتی تھی، اور چونکہ اخبار پڑھنے کا اور ایسی باتوں کا بہت شوق تھا تو اس وقت سے یاد ہے کہ یہ خط آیا تھا، اور جیسے بچوں کو ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، 8 برس کی عمر میں یہ معلوم ہوا کہ سر آئزیک نیوٹن نے دنیا کے خاتمے اور تباہی کی بات کی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز میں جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو لائف سپورٹ سسٹم ہے، یہاں پر جو کلائمیٹس ہیں، یہاں پر جو موسمیات کے اثرات ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، یہ جو دن بدن کاربن اور گیسز اور ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے، اگلے سال یعنی 2010 میں یہ بہت زیادہ پرابلمز بڑھ جائیں گی، اور اتنا بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ مزید 40-50 برس وہ کیسے زندہ رہیں گے۔ سر آئزیک نیوٹن نے تو سن 60 کی بات کی تھی۔ ویسٹرن جو اب چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اور شاید آپ بھی انہیں پڑھتے ہوں گے، ان کا خیال یہ ہے کہ 2050 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کے ہمیں ان صحیح روایات پر اعتماد اور یقین ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ یہ دنیا ابھی دیر تک چلے گی۔ حضرت مہدی کا آنا، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، دجال کا ظہور، اور اس کائنات کا فتنوں سے بھر جانا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں امن اور شانتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا کے ہر گھر میں نماز پڑھا جانا، یہ اتنی عالمی پیشن گوئیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 4 10 20 افراد نے نہیں سنی، سینکڑوں تابعین ایسے ہیں جو ان روایات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور متواتر خبریں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے وہ پیش آنی ہے، اور اس اعتبار سے اس دنیا کی عمر اس سے زیادہ ہے جو سر آئزیک نیوٹن نے کہا اور جو اب بھی ویسٹرن سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی طے فرما دیا ہو کہ وہ آئندہ کے سارے پروگرام کینسل کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہو کہ پہلے پروگرام یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئیں اور یہ چیزیں پیش آئیں، اور اب اللہ نے یہ طے کر دیا ہو کہ کوئی چیز پیش نہیں آئے گی، یہ خدا کی اپنی مرضی ہے۔ وگرنہ جتنی بھی چیزیں کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا نے اس سے زیادہ جینا ہے جتنا کچھ کہ کلاسیکل لاز آف گریوٹی اینڈ موشن کے تحت میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے